حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں طریقہ کار بھی بتا دیا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے قریب ہونے کا۔ جو جتنا سرکار کے قیامت کے دن قریب ہوگا اتنا زیادہ فیض یاب ہوگا۔ اس لیے یہ سعادت درود پاک کی برکت سے حاصل ہوگی، تو ہمیں بھی ضرور درود و سلام پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ اصول برکت ایک دفعہ اور درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادی مبارک فرمایا، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ اللہ کریم نے اس آیات مقدسہ اگر تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو تو وہ تم کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مقدسہ میں اپنی طرف سے انعام و کرام ہونے والے خاص کر انسان کو جو مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات سے نجات دینے میں جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے نا، ان کا ذکر ہے کہ ہر مشکل سے نجات دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو اللہ کریم نے یہاں مشکلات سے جو نجات ملتی ہیں، انسان کو ان مشکلات سے آزادی مل جاتی ہے، ان مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، چاہے انسان کو سفر میں وہ کوئی مشکلات پیش آئیں، چاہے سمندر کے سفر میں پیش آئیں یا خشکی کے سفر میں وہ مشکلات پیش آئیں، تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے اعلان کروایا کہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نجات دیتا ہے انسان کو، جو بھی مشکلات ہو، چاہے وہ خشکی میں کہ انسان جنگل کا سفر کرے۔ اب تو ویسے آبادی زیادہ ہے، پہلے دور میں آبادیاں بھی کم ہوتی تھیں اور دور دراز تک کہیں آبادی کا نام نشان تک نہیں ملتا تھا۔ تو ایسے سفر میں جنگل سے نجات ملنا، کہیں پانی نہ ملنا، کہیں سایہ نہ ملنا، کہیں بھوک کی کمی، کہیں پیاس کی کمی، تو اس وقت خاص کر اس سفر کا پتہ چلتا تھا، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام ہوتے تھے۔ تو اب بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ وہ سہولیات ہمیں بڑی ملی ہیں کہ سفر کی مشکلات بھی ختم ہو گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سفر کی مشکلات جو ہیں اب ہم وہ سفر بڑی جلدی سے طے کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی سے انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے سواریوں والی۔ تو اسی طرح سمندر کا سفر، جو سمندر کا سفر کرتے تھے تجارت والے لوگ، تو ان کو بھی بڑی مشکلات آتی تھی، تو اللہ کریم نے ان دو سفروں کا خاص کر یہاں ذکر فرما کے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ان سفروں میں جب ان کو مشکلات آتی ہیں
کون نجات دیتا ہے؟ کون نجات ان کو بخشتا ہے؟ کون ان کی مدد کرتا ہے؟ تو وہاں نہ کوئی انسان قریب ہوتا ہے، نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے، اللہ کریم ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس وقت کو یاد کروا کے انسان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ جب ایسے وقت میں تمہارا کوئی ساتھی سہارا نہیں بن سکا، اللہ کریم مدد فرماتا ہے، تو پھر بھی تم اپنے رب کو چھوڑ کر اس کے ناشکرے ہو جاتے ہو، اس کی نعمتیں پا کے، اس کے نام و کرام پا کے، اس کی طرف سے ملنے والی ہر سعادت پا کے، تو پھر بھی تم جو ہے اس کو بھول جاتے ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیہ، اللہ رب العالمین ارشاد مبارک فرماتا ہے تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر جو پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہو ساتھ ساتھ کہ چھپ چھپ کے باتیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے۔ ایک اس میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تضرعا و خفیہ، انسان اونچی آواز سے، بلند آواز سے یا آہستہ بالکل خفیہ آواز سے یا دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے، اللہ رب العالمین وہ بھی سنتا ہے۔ اس لیے جب انسان کسی بھی عالم میں ہو اپنے رب کو پکارے نا، اس وقت خلوص ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ بلند آواز سے پکارے، بلکہ بلند آواز سے پکارنے میں اتنا خلوص نہیں رہتا جتنا انسان تنہائی میں گر گڑا کے خفیہ طور پر دل سے بندہ رب کو پکارتا ہے نا، اس کی زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے جو زیادہ بلندی آواز لے کر تو اس وقت اتنا یعنی کہ انسان کا خلوص کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال انسان بلند آواز سے پکارے یا خفیہ پکارے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ اور اللہ کریم نے پھر یہ تنبیہ دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کو نجات عطا فرماتا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لئن انجانا من هذه، اس وقت جو تم پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری وہ سن کے تمہیں نجات دیتا ہے، لنکونن من الشاکرین، تم کہتے ہو کہ ہم شکر گزار ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی تم دور ہو جاتے ہو۔ جب انسان کو مہلت مل جاتی ہے نا، جیسے کہ بندہ بیمار ہو جائے، مثال کے طور پہ بندہ بیمار ہو جائے نا تو وہ بڑی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بڑی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے صحت مل گئی تو میں نمازی بن جاؤں گا، اب صحت مل گئی تو میں گناہوں سے دور رہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ صحت دے دیتا ہے اور وہ تندرست ہو کے توانا ہو کے چلتا پھرتا ہے، تو پھر اسی طرح اپنی زندگی کی طرف آ جاتا ہے، پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، نمازیں گئی، سجدے گئے، ذکر اذکار گئے، گناہوں کی طرف پھر میل ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے اس وقت پھر اس کو سمجھ آتی ہے، اس وقت اس کو اپنے رب کی یاد زیادہ آتی ہے۔ حالانکہ یہ یاد خدا انسان کو اس وقت خاص کر آنی چاہیے جب فراوانی ہو، جب سے تندرستی ہو، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے نا، وہ زیادہ فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔ جوانی کی عبادت شیوہ پیغمبری، کہ انسان کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر، بہرحال نبیوں کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ثواب انسان کو جوانی والی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو بڑھاپے میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو بوڑھا ہو گیا ہے اب کسی اور کی جگہ پر جانے کے لیے نہیں ہے، تو ویلے کی نماز کے ویلے کی تقریر، اس طرح کی مثال بھی بنی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ اللہ رب العالمین پھر بھی سنتا ہے، جب بھی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارے صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے تو مرنے تک مہلت دی ہوئی ہے، آخری سانس تک بندے کو مہلت دی ہوئی ہے، جب بھی بندہ اپنے رب کو پکارے، سچے دل سے توبہ طیب ہو جائے اور اس کا شکر گزار بن جائے۔ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، ہم اتنی نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کے بندہ جو شکر کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم پھر ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہماری نعمتوں پر شکر کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم ان کو اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو
جب زیادہ انعام ملتا ہے تو اس وقت ملتا ہے جب خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پر خوش ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور شکر گزاروں میں ہو جائیں گے، دعا کرتے ہیں خفیہ طور پر ہمیں نجات مل جائے تو ہم جو ہے شکر گزاروں میں ہو جائیں گے، ہمیں اس سفر میں مشکلات سے آزادی مل جائے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں ہو جائیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو جاتی ہے پھر انسان پھر بھول جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد مبارک فرمایا انسان کے جو طریقہ کار ہیں اس کے بارے میں کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی شان اقدس بتائی اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اعلان کروایا اور فرمایا ہر بے چینی سے انسان کو جو بھی بے چینی لگ جائے، بے چینی مختلف طریقے سے انسان کو لگتی ہے کہ کہیں انسان کو بھوک کی بے چینی ہے، کہیں دولت کی بے چینی ہے، کہیں اولاد کی بے چینی ہے، کہیں کاروبار کی بے چینی ہے، کہیں صحت کی بے چینی ہے، طرح طرح کی بے چینی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کے کہ من کل کرب، ہر طرح کی بے چینی کرب ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جب تمہیں نجات دے دیتا ہے، نجات تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو اب شرک یہ اللہ رب العالمین جو ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان شرک کرتا ہے، انسان کو چاہیے کہ ایسی باتیں ایسے کام جس کے اندر شرک کا شبہ بھی ہونا انسان ضرور بچے، جس کے اندر شرک کا شبہ بھی ہونا وہ ضرور بچنا چاہیے۔ ظاہری طور پر انسان بچتا تو ہے ہی، مسلمان تو بچتے ہیں، لیکن کچھ ملوثات ایسے ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ شاید میں صحیح کر رہا ہوں لیکن اس میں غلطی۔ شرک والا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنے رب کے ساتھ وہ بندہ یعنی عبادت میں یا دعا میں یا کسی بھی طریقے سے رب کا کسی کو شریک ٹھہرا لینا، یہ سراسر انسان اس وقت یہ بہت اپنی ناکامی کی طرف گر جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے شرک سے، جس کام میں شرک ملوث ہو اس سے دور ہو جائے۔ تو اتنا دور ہو جانا چاہیے جیسے کہ مثال چاول ہوں اور کوئی آدمی کہہ دے درمیان میں زہر کے 2 قطرے ڈالے ہوئے ہیں، پلیٹ کے درمیان میں زہر کے 2 قطرے ہیں، باقی کھا لو، زیادہ درمیان میں جاؤ گے تو کہیں تمہاری ہلاکت کا بھی خطرہ ہے، تو وہ بندہ نہیں کھائے گا کہ جہاں جانے کا خطرہ ہے۔ اگر کھائے گا مجبوری کی طرف ہے، کھائے گا تو بھائی دور دور سے کھائے گا، احتیاط سے کھائے گا، جہاں اس میں شبہ ہے۔ جب انسان اپنی جان جانے سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا شبہ سے دور ہوتا ہے، تو اپنے رب کے شرک سے بھی اتنا دور ہو جانا چاہیے کہ انسان جس بات میں کوئی شرک ہے یا اس بات میں شرک کا شبہ ہے تو ایسی باتوں سے ضرور دور ہو جانا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ باقی تو باتیں جو ہیں گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کفار شرک بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ اگر ہم بھی یہ طریقہ اپنا لیں تو پھر کفار کا طریقہ ہو گیا کہ کفار دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے تھے لیکن شرک بتوں کو سامنے رکھ کے وہ شرک بھی کرتے تھے۔ اسی طرح کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب بندے مبتلا ہوتے ہیں، ان کو آفات گھیرتی ہیں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں، تو انہیں ایسی مشکلوں سے ہولناکیوں سے جب واسطہ پڑتا ہے تو جس وقت ایسی مشکلات میں بندہ ہوتا ہے پھر دل کے قرب سے اپنے رب کو محسوس کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر گراتا ہے کہ میں جو ہے بھول چکا ہوں، میں بہت
مجبور ہو چکا ہوں، یا رب العالمین میری مدد فرما۔ تو اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد پاک فرمایا کہ میرا اس وقت تم پر کرم ہوتا ہے جب تم دل سے مجھے پکارتے ہو، تو جب تمہیں آسانی مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے، اس وقت بھی میرا شکر کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین تو اور کچھ نہیں چاہتا، وہ تو صرف چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر گزار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے۔ نماز کا مقصد بھی شکر گزاری ہے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اصل میں یہ بھی شکر گزاری ہے۔ نماز بھی اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمیں طریقہ کار عطا فرمائے، یہ سب اصل میں شکر گزاری کے طریقے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز عشاء کے بعد نماز کا آغاز فرمایا، یعنی صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ تو حضور علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، کافی دیر آپ کی آنکھوں میں آنسو، روتے بھی رہے، آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تار ہو گئی، اور کافی دیر تک صبح تک تہجد تک آپ نے نماز ادا فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑی پریشان ہوئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا، تو آپ اتنا روتے ہیں اور اتنا آپ نے گناہوں سے معافی مانگی، اتنا آپ نے رو کے سرات گزاری، تو کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد مبارک فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ کروں؟ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد مبارک فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو شکر گزاری یہ ہے، نماز بندہ پڑھے، توجہ سے نماز پڑھے، نماز کو لمبا پڑھے، اور رب کی بارگاہ میں وقت زیادہ سے زیادہ لگائے، ذکر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اور جب فارغ ہو جائے تو پھر یہ نہ کہے کہ یا رب العالمین میں نے بڑا احسان کر لیا اپنے اوپر ہی بندہ سمجھ رہا کہ میں نے احسان کر لیا، رب پر اگر کہہ دے گا تو پھر تو اس کا سارا ہی، یعنی کہ اعمال نامہ جو ہے، انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ نیکی کی جو بھی توفیق مل گئی، جو بھی نیکی کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ یا رب العالمین تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے میں نے یہ نیکی کی ہے۔ تو اصل میں یہ ہر نیکی شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ انسان کو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، بات کرنی، مختلف طریقے جو بتائے گئے ہیں، تو یہ طریقے مختلف ہیں، لیکن سب چیزوں کا مقصد اور لب لباب یہ ہے کہ ہے سب شکر گزاری، بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہو۔ تو جو شکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر خوش ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور زندگی بار اس پر عمل کرنے کی۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔